بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کی زبان سے کوئی ایک ایسا جملہ نکلتا ہے جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ مانا جاتا تھا، ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا تو لشکر سے علادہ ہو گیا اور ریت کے ایک ٹیلے کے پاس جا کے رکا۔ دیکھا کہ ایک عربی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کپڑوں سے جوئیں نکال رہا ہے اور ساتھ اس کے ارد گرد اس کے اونٹ چر رہے ہیں۔ جب حجاج بن یوسف وہاں پہ پہنچا تو اس کے بڑکیلے لباس کی وجہ سے اس عربی کے اونٹ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ عربی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا تو پہچان نہ سکا، کہنے لگا یہ کون شخص ہے بڑکیلے کپڑوں والا جس کی وجہ سے میرے اونٹ بھدک رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف قریب گیا، اس نے سلام کیا اور عربی نے سلام کا جواب دیا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ عربی غضبناک آنکھوں سے سر اٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، خود نیچے اترو اور نیچے اتر کر پانی خود ڈال کر پیو۔ ظاہر ہے حجاج بن یوسف کو پیاس لگی تھی، وہ نیچے اتر کر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اس نے پوچھا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تیرے نزدیک بہترین انعام کیا ہے؟ کہنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عربی کہنے لگا سبحان اللہ، ان کا نام زبان پر آتے ہی زبان تر ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا عبد الملک بن مروان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو عربی نے کہا کہ توبہ توبہ، اس کا نام نہیں لینا میرے سامنے، اس سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیسی خطا؟ کہنے لگا اس نے ایک فاسق و فاجر یعنی حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کے اوپر امیر مقرر کر دیا۔ اسی اسنا میں اوپر سے ایک چڑیا بن بناتی ہوئی گزری تو عربی نے پوچھا اچھا تو بتا کہ تو کون ہے؟ حجاج بن یوسف سے پوچھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے کوئی جواب نہ دیا تو عربی خود کہنے لگا کہ ابھی یہ جو چڑیا گزری ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور اس لشکر کا سردار تم ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک لشکر آیا اور اس لشکر نے آ کر حجاج بن یوسف کو سلام کیا۔ حجاج بن یوسف نے سلام کا جواب دیا۔ جب عربی نے لشکر کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب تو میری جان گئی کہ گئی۔ حجاج بن یوسف نے لشکر والوں سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے چلو۔ اس عربی کو محل میں لے جایا گیا، رات ہوئی، دن چڑھا اور دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھانے لگے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس عربی کو بلا کر لاؤ۔ جب عربی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تیرے سلام کا جواب اس طرح نہیں دوں گا جس طرح کل تو نے میرے سلام کا جواب دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ کھانا کھائے گا؟ وہ عربی کہنے لگا ظاہر ہے کھانا تمہارا ہے، تم اجازت دو گے تو کھا لوں گا۔ حجاج بن یوسف نے دسترخوان پر بٹھایا، کہا کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ اب وہ عربی ظاہر ہے وہ سمجھ گیا تھا، حجاج بن یوسف کو اس نے پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد جو ہوگا اچھا ہوگا، عربی نے کہا۔ حجاج بن یوسف یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرے اور اس کے درمیان کل کیا بات ہوئی تھی؟ اب وہ عربی جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی تھی خدا کی رضا کے لیے اس کو یہیں پر رہنے دیں۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میرا مصاحب بن جا یعنی میرا ساتھی بن جا اور میرے ساتھ ہی زندگی گزار، یا پھر ملک عبد المروان کے بارے میں تم نے جو کہا تھا میں تجھے بھی اس کے ساتھ بیچ دیتا ہوں یعنی تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں۔ عربی نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا اور اس ایک جملے نے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو اس کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ عربی نے کہا کہ ایک تیسری آپشن کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے اور میں اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں گا، زندگی بھر نہ تو کبھی مجھے دیکھ پائے گا اور نہ میں کبھی تجھے دیکھ پاؤں گا۔ حجاج بن یوسف کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ حجاج بن یوسف ہنس پڑا، اس نے اس عربی کو 10,000 دینار دیے اور اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر منہ بولو۔